السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایک والد محترم وہ گھر میں کسی کام کے لیے سونے کا ورک لے کر آئے۔ سونے کا ورک سمجھتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے تو اپنی طرف سے اسے سنبھال کے رکھا تھا، لیکن ایک شام جب مزدوری سے وہ واپس آتے ہیں، کام سے واپس آتے ہیں، تو ان کی تقریباً 3-4 سال کی ایک بچی وہ اس ورک کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے ان کو ذرا غصہ آیا اور اس نے بچی کو تھوڑا سا ڈانٹا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ بچی آئی تو والد کیا دیکھتے ہیں کہ اسی بچی نے سونے کے ورک کے اندر لپٹا ہوا ایک ڈبہ ہے خوبصورت سا، جو اپنے والد کے لیے تیار کیا تھا۔ تو وہ اپنے والد کو وہ ڈبہ پیش کرتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے ان کو تھوڑا سا دکھ لگتا ہے کہ میں نے بچی کو غصہ کیا، حالانکہ یہ میرے لیے ایک تحفہ تیار کر رہی تھی۔ تو انہوں نے اپنے غصے کو پیتے ہوئے جب اس ڈبے کو کھولا تو اندر سے وہ خالی تھا۔ تو اس کو پھر غصہ آ گیا، ایک تو میرے سونے کا ورک جو ہے وہ تو انہوں نے ضائع کر دیا ہے، اور پتر اگر کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اس میں کچھ بھرتے بھی ہیں، تم خالی ڈبہ میرے لیے لے کے آ گئی ہو۔ تو بچی نے معصومانہ انداز کے اندر جواب دیا کہ میرے پاس کچھ دینے کو نہیں تھا، تو میں نے اس ڈبے کو کسی سے بھر دیا ہے، میں نے اس ڈبے کو چوم کے بھر دیا ہے۔ یعنی کہ میں ایسے کرتی تھی پھر میں ایسے پھینکتی تھی، میں ایسے کرتی تھی پھر میں ایسے پھینکتی تھی، کیونکہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ اور نہیں تھا، تو میں نے اس طرح اس ڈبے کو تیار کیا ہے۔ تو یہ سننا تھا، ظاہری بات ہے یہ معصومانہ انداز دے کے والد جیسے محبت سے پگھل گئے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اپنے بچی کو گلے سے لگایا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بچی دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن وہ ڈبہ الحمدللہ بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو اب جب بھی وہ کبھی بچی کو یاد کرتے ہیں تو ایک تصورانہ انداز کے ساتھ وہ ڈبے کے اندر ایسے ہاتھ گھماتا ہے اور اپنے گال کو لگا لیتا ہے، کیونکہ بچی نے تصورانہ انداز کے اندر اس کو بوسوں کے نار سے کسی سے بھر رکھا تھا۔ تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آج بھی بچی کی وہ لمس، وہ بچی کا احساس میرے ساتھ موجود ہے۔ جو تحفہ ہوتا ہے نا میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا ہے انسان کے اندر کہ جیسا مرضی سخت انسان ہو، جب آپ اسے تحفہ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے صحیح، لیکن وہ ایک بار پگھلتا ضرور ہے۔ اور دلوں کی چابیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور ہر کلچر کے اندر، ہر مذہب کے اندر تحفے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس چیز کے لیے کہ آپ نے رشتوں کو اگر جوڑنا ہے، توانا رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، تو ایک دوسرے کو کیا کرو بھائی؟ تحفے دو، جو کہ ہمارے معاشرے میں ظاہری بات ہے رسم و رواج بن کے رہ گئے ہیں کہ تحفہ لین دین کی ایک چیز رہ گئی ہے۔ سلامی جیسے ہوتی ہے، ہم نے آپ کو کچھ کپڑے دینے ہیں پھر آپ نے ہمیں کچھ کپڑے دینے ہیں، ہم نے آپ کو کچھ چیز دینی ہے پھر آپ نے ہم کو کوئی چیز دینی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس کے اندر وہ چاشنی نہیں رہی، وہ جذبہ نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، کیونکہ اب وہ صرف رسم بن کے رہ گئی ہے، اس لیے اس کی تاثیر ختم ہو گئی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ سنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے معاشرے سے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہدیہ، تحفہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کو محبت اور اکرام کے جذبے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کچھ دینا کہ واپسی مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس کی پیمنٹ نہیں چاہیے، اس کا کوئی پیسہ نہیں چاہیے، واپس کو تحفہ نہیں چاہیے۔ تحفہ اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے محبت پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے ہمارے درمیان رشتہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے، اس نیت کے ساتھ کوئی چیز دینا تحفہ تو اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ واپسی کی توقع کر رہے ہیں، یہ تو کاروبار ہے بھائی، یہ تو ایک بزنس ہو رہا ہے، یہ تو ایک لین دین کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے۔ تحفہ یک طرفہ چیز ہوتی ہے، آپ نے صرف دینا ہے، لینے کی توقع نہیں رکھنی ہوتی اس میں۔ تحفہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ لینا کیا ہے؟ اس سے محبت لینی ہے، عزت لینی ہے، اکرام پیدا کرنا ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ تحفہ صرف اس نیت سے دینا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بخاری کی حدیث ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول، عام معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے قبول بھی کرتے تھے، اور قبول کرنے کے بعد پھر عطا بھی کرتے تھے۔ یعنی تحفے کا جواب رسول اللہ کسے دیتے تھے بھائی؟ تحفے سے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیا ہے، کوئی تحفہ دیا ہے، تو یہ آپ کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ میں بھی اس کو کیا کروں، کوئی ہدیہ دوں، کوئی تحفہ کروں۔ یہ ہمارے نبی کا معمول تھا۔ کیوں؟ یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، خدا کا واسطہ دھیان سے سنیے گا، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کیونکہ دین کا ایک بہت بڑا اصول ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ مشہور ہے، لیکن اس کا دوسرا ٹکڑا جو ہے
وہ بھلے ہی ہم جانتے ہوں لیکن اس اہمیت نہیں دیتے جیسے پہلے ٹکڑے کو دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے مجھے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور آگے کہتا ہے ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم تب تک ایمان والے نہیں ہو جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ یعنی کیا معنی؟ جنت برابر ہے ایمان کے، اور ایمان برابر ہے محبت کے، تو محبت برابر ہے ایمان کے، تو ایمان برابر ہے، یہ تینوں چیزیں اکٹھی بندے میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ کے اندر ایمان موجود ہے یہ تینوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں۔ اس میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ اسے راضی ہو کے جنت دے دے، اور اس میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ جو میرے جیسے ایمان والا ہے میں نے اس سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ایمان والے میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول اپناتے تھے کہ تحفے دیتے بھی تھے اور تحفے قبول بھی کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تحابوا، تحفے دو کیونکہ اس سے کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ محبت اصول ہے ایمان کا، ایمان کی شرط ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ اور محبت کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو، بھائی یہ حدیث تو ہمیں ساروں کو یاد کرنی چاہیے، بڑی آسان سی ہے، تحادوا تحابوا، سارے بولیں بھائی تحابوا۔ بھائی کیا حدیث ہے؟ تحابوا۔ مبین بھائی کیا ہے؟ تحابوا۔ یہ ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفے دو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ کچھ بھی ہو آپ اسے قبول ضرور کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ اے لنڈے دی سویٹر چوک کے لایا ہے، 5 دن آپ ہی کچھ پائی نہیں، وہ چوک کے منو پھڑا دیتی سو۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرتے، کیونکہ اصل تحفے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی تحفے کا مقصد کیا ہے؟ محبت ہے۔ تحفے کا مقصد یہ نہیں کہ میں نے آپ کو اپنی امیری دکھانی ہے، یہ تحفے کا مقصد آپ نے بہترین تحفہ دینا ہے۔ تو بھائی آپ کا بہترین کچھ اور ہے، میرا بہترین، بھائی ظاہری بات ہے جو پراڈو میں بیٹھا ہے اس کا بہترین کچھ اور ہے، جو سائیکل چلاتا ہے اس کا بہترین، تو ہر کسی کا بہترین کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے کوئی بکری کا ایک پایا بھی دیتا ہے تحفے کے طور پہ، بکری کا ایک پایا بھی دیتا ہے تو میں اس کو بھی قبول کروں گا، اور اگر دعوت کے اندر کوئی بکری کے پیر بھی بناتا ہے تو میں اس کو بھی قبول کروں گا، کیونکہ اصل مقصد محبت کو پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں نا، کیسے بندہ کرتا ہے، کبھی کبھی لوگ پتہ کہتے ہیں، مثال آپ کسی کو جیکٹ دیں نا تحفے کے اندر، اچھا یہ جیکٹ لایا، اچھا ویسے میرے ایک دوست تھے وہ مجھے اٹلی سے بھی ایک جیکٹ میرے لیے آئی تھی، نہ بھائی یہ کام نہ کرو، کیونکہ آپ اس کو اپنی زبان میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تحفہ گھٹیا ہے۔ میرا دوست ایک اٹلی سے جیکٹ لے کے آیا تھا، وہ تحفہ بڑا کمال تھا۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے آپ کو، بس تحفہ کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ محبت ہے بھائی، اکرام ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ تحفہ کتنا زیادہ ہے کتنا کم ہے، اصل چیز کیا ہے؟ محبت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اصل میٹر یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کی وجہ بھی بتائی تحفہ کیوں دو۔ اور ابھی میری وائف جو ہے وہ ایک اپنی دوست سے تھوڑی سی ناراض تھیں، تو ان کو نا کوئی تحفہ آیا ان کو اس کی طرف سے، دوست کی طرف سے، تو وہ ہاتھ کا ایک کام کرتی ہے، بڑا مہنگا کام ہے، وہ 20-25 ہزار روپے کی چھوٹی سی کوئی چیز بناتی ہے، بڑی محنت کا کام ہے، یعنی کہ 25-30 دن لگے رہو تو اتنی سی چیز بنتی ہے، مجھے اس کا ایگزیکٹ نام نہیں آتا۔ تو اس نے وہ تحفہ بھیجا، اور وہ میری وائف کہتی ہے یار اس جیسی دوست دنیا میں اس جیسی دوست دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقصد بیان فرمایا، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفے دو، اس سے رنجشیں، قدورتیں، نفرتیں، بغض وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے کہ تحفے دیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بغض، کینہ، عداوت، دشمنی جو دل میں ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتی ہے؟ وہ زائل ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، چاہے کچھ لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن ایک دفعہ انسان کو جھٹکا ضرور دیتا ہے کہ یار تو میرے ساتھ کیا سوچ رہی ہے، اور دیکھ میں تیرے لیے تحفہ بنا رہی ہوں، آپ نے ہاتھ سے بنا کے تیرے لیے پیش کر رہی ہوں۔ تو تحفے کے اندر اللہ نے تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ آپ کے اندر سے رنجشیں، دکھ، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحفے کے اندر یہ قدر رکھی ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تحفہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تحفہ تمہیں کوئی دے تو اس کا بدلہ بھی دو، تحفہ دے تو اس کا کیا کرو؟ اگر تمہارے میں طاقت ہے تو اس کا بدلہ دو، نہیں دے سکتے تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کی تعریف کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اور خیر کے کلمات کے ساتھ اس کا ذکر کرو، محفل کے اندر، لوگوں کے اندر خیر کے ساتھ اس کا ذکر کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم شکر گزار بندے ہو، اگر تم ایسا نہیں کرتے اور یہ احسان چھپا لیتے ہو تو یہ ناشکر آدمی ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی یہ جہانگیر بھائی بیٹھے اور کہتے ہیں جواد بھائی بڑی پیاری جیکٹ آپ نے پہن رکھی ہے، تو میں بولوں مبین بھائی کو اللہ جزا دے، وہ میرے لیے تحفہ لائے،
کیونکہ میں تو اس کو کوئی تحفہ نہیں دے سکا، تو کم از کم حوصلہ افزائی دے سکتا ہوں. تو ظاہری بات ہے اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ میری محبت کو اور زیادہ پھیلا رہا ہے، یہ میری محبت کو اور زیادہ نمایاں کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تحفہ دو یا دعا دو، یا اس کی تعریف کرو، یا اس کے گلے کو اچھے کلمات کو، وہ بھی تحفہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک خیر کی چیز ہوتی ہے. تو تحفہ دینا میرے بھائی ہمارے معاشرے کے، یقین کریں اب تو یہ رواج نہیں رہا. جو خواتین ہوتی تھیں وہ پہلے رومال رکھنا، جیب میں رومال رکھنا ایک شریف آدمی کی نشانی تھی. اللہ یعنی کہ آپ، یہ ممکن نہیں ایک پڑھا لکھا انسان اور اس کے پاس رومال نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو قمیض پٹھی کر کے کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ حد درجے کی بد تہذیبی، بے ادبی ہوتی ہے. اس بندے کو تمیز نہیں ہے، آداب نہیں ہے کہ ایک چیز کو استعمال میں کیسے لے کر آتے ہیں. تو پہلے کیا ہوتے تھے، رومال تحفے میں دیا کرتے، اس کے اوپر کیا کرتے تھے، وہ کڑھائی کرتے تھے، کڑھائی کر کے نام لکھتے تھے. اور وہ رومال بندہ ریشمی رومال یا اس طرح کی چیزیں کیا کرتا تھا، پھر سنبھال کے رکھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ کیا ملا ہے. لیکن ایک رومال ہوتا تھا یار، اس کی اتنی ویلیو ہوتی تھی. ساری میری والدہ کو میرے والد نے کچھ تحفہ دیا تھا، 37 سال ہو گئے ابھی تک پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ، 37 سال ان کی شادی کو ہو گئے، ابھی تک وہ تحفہ پڑا ہوا ہے. یہ ویلیو، قدر تھی رشتے کی، تحفوں کی قدر تھی. ہمارے معاشرے میں وہ قدریں رہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ رسم بن گئی ہے، رواج بن گیا. میں ایک دن کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھا تھا، بزرگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، سلامی دینا ہوتا ہے شادی بیاہوں کے اندر. اصل میں تو یہ تحفہ تھا بھائی، کیونکہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا یہ کیوں شروع کیوں ہوئی تھی، یہ کیا چکر کیا ہے یہ سلامی شامی کا. انہوں نے کہا بھائی یہ مدد ہوتی تھی اپنے بھائی کی. یہ کیا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے شادی ایک خرچہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں کھانے پینے کے لیے آتے ہیں، تو یہ اس کی مدد ہوتی تھی جو بیچارہ اس کے قابل نہیں ہے، ادھار وغیرہ اس کو لینا پڑتا ہے، تو اس کی یہ مدد ہوتی تھی کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے ہماری طرف سے یہ تحفہ سمجھو، تحفہ سمجھو، واپس نہیں کچھ چاہیے. اب کیا ہے 2000 سلامی دیتی ہے تو وہ لکھ دیں رجسٹر چو، چینی نہ پتہ نہیں چینی کیوں رکھی ہوتی ہے، نال چاول رکھے ہوتے، نہ چینی رکھی ہوتے، لکھنا ہے انہوں نے کہ بھائی یہ 2000 دے کے گیا ہے تاکہ اگلی دفعہ جب ہم نے ان کو جانا ہے تو ہم نے بھی واپس کرنی ہے یہ چیز. ایک بڑا پیارا سوٹ یہ جو شادی بیاہوں کے اندر اب ہر گھر والے کے لیے کیا کرنا ہے، ایک ایک سوٹ دینا ہے نا، یہ رواج بھائی ساروں کے لیے ایک ایک سوٹ دینا ہے. تو میں نے کہا یار بڑا کمال سوٹ ہے. کون سا کمال ہے، 5000 کا سوٹ لایا ہوں، سانوں بھی دینا پینا. اب دیکھ لیں تحفہ آیا ہے، ہم تعریف بھی کرنا ہے اس کی، کہتے کون سی تعریف ہے اس کی، اب یہ واپس بھی کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے ٹینشن ڈال دی ہے. ہم تو بھائی یہ چھوٹے موٹے سوٹ ہی دے سکتے ہیں، لیکن اب انہوں نے اتنا لیول کر دیا ہے، ہم یہ چیز واپس وہ ملنے ہی چھوڑ جاتے ہیں، اچھے موقع پہ جانا چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ چیز، وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے. جو اصل تحفے کا مقصد تھا وہ کیا تھا، محبت تھی بھائی، منہ رکھنا نہیں تھا، شریکن کو اگل لانا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا محبت. وہ ختم ہو گئی ہے، وہ چیز ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب تحفے ہو رہے ہیں، یہ جو رسم و رواج بنے ہوئے شادی بیاہ اور ان ساری چیزوں کے. لیکن اصل مقصد کیا ہو گیا، بولے میں اصل مقصد وہ فوت ہو گیا، اس لیے وہ محبت پیدا نہیں کر رہے ہیں. لیکن کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بڑی سننے کی بات، سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے. اس نے کہا سب سے بہترین تحفہ کہ آپ اگر اپنی زندگی کسی کو دے دیں، اس سے بڑا تحفہ بولیں جان دے دیے صاحب، نہیں جان دینے کا بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ آپ وقت جب کسی کو دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں اس بندے کو، یہ آپ کا سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے. آپ سوچیں آپ کے 1 گھنٹہ رہ گیا زندگی کا، 1 گھنٹے بعد آپ نے مر جانا ہے، واللہ عالم اللہ نے لکھا ہے نا، لیکن 1 گھنٹہ رہ گیا، گھنٹے بعد آپ نے مر جانا ہے. اس 1 گھنٹے میں سے بھی 20 منٹ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو زندگی کا ٹکڑا آپ نے کسی کو دے دیا ہے، وہ 20 منٹ واپس، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے. یہ جتنی بھی تحفوں کی بات ہو رہی ہے یہ اس وقت سونا بنتے ہیں میرے بھائی، یہ اس وقت اثر بنتے ہیں جب وقت دیتے ہیں آپ اس رشتے کو، ٹائم دیتے ہیں آپ اس رشتے کو. ٹائم دینے کے بعد جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ سونا بنتا ہے. یہ صرف جو ہے نا منہ دکھانے کے لیے چلو ایک سوٹ بھیج دو تاکہ ہماری حاضری ہو جائے گی، یہ کبھی بھی میرے بھائی وہ اثر پیدا نہیں کرتے. وہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے لیکن یہ دیر پا نہیں ہوتا، یہ زیادہ دیر تک رہتا نہیں ہے اس کا اثر. کیوں؟ ٹائم تو ہے نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے وقت تو ہے نہیں ہے. اور ہر بندے کے پاس ایک ہی بہانہ ہے میرے بھائی، وہ کیا ہے کہ میرے پاس باپ کے لیے پتر کے لیے وقت نہیں ہے، اور پتر کے پاس باپ کے لیے وقت نہیں ہے، شوہر کی بیوی کے لیے وقت نہیں ہے، اور بیوی کا شوہر کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. جو بندہ یہ جملہ بولتا ہے نا میرے پاس وقت نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹا آدمی کوئی نہیں ہے. یہ بولو ٹائم میرے مینج نہیں ہوتا، یہ سچ ہے. یہ جھوٹ ہے کہ تیرے پاس ٹائم، بھائی یہ وہی 24 گھنٹے ہیں جو ابوبکر کے پاس تھے، وہی 24 گھنٹے جو رسول اللہ کے پاس تھے. اور 23 سالوں میں مسجد بنا کے ایک چھوٹا سا محلہ میرے بھائی فتح نہیں کر پاتے. ہمارے نبی نے 23 سالوں میں پورا عرب فتح کر دیا تھا، انہی 24 گھنٹوں میں. انہی 24 گھنٹوں میں صحابہ نے تقریباً 32 سے 35 سال میں آدھی دنیا پہ چلے گئے تھے. یہی تھا، جہاز کوئی نہیں تھا.
یہ موبائل کوئی نہیں تھا, انٹرنیٹ. سوچیں وقت کی برکت ان کی بھائی, یہ ساری سہولیات کوئی نہیں ہے. 4 گھنٹے میں کھانا بنتا تھا بھائی. اب آپ کھانا فوڈ پانڈا سے آ جاتا 25 منٹ میں, کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا آپ کو, اور آپ کہہ رہے وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں. یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا, کہ یہ ساری سہولیات بنائی گئی تھیں تاکہ وقت کیا ہو جائے, زیادہ آئے, ٹائم زیادہ. یعنی کہ 4 گھنٹے لگتے تھے, اب 25 منٹ لگ رہے ہیں, تو 3.5 گھنٹے کیا ہوئے, بچے نا. اب وہ بچ ہی نہیں رہے ہیں, وہ بھی نہیں بچ رہے ہیں. اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے بھائی. ٹائم, اور ٹائم کس کے لیے نہیں ہے, پبلک کے لیے نہیں, اپنے خون کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. اس لیے میں ایک جملہ بولتا ہوتا ہوں, بچوں کو اٹینشن دو ابھی, نہیں تو یہ بڑی بڑی ٹینشن بن جائیں گے. بچوں کیا کرو, اٹینشن دو, توجہ, نہیں تو یہ بہت بڑی ٹینشن بن جائیں گے. اور وہ ٹائم ہوتا ہے اب, جب ان کو شوق ہوتا ہے ٹائم لینے کا. پھر وہ آپ نے ٹائم نہیں دیا ہوتا, اب وہ آپ کو بھی وہ ٹائم نہیں دیتے, وقت نہیں دیتے. اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی انعام نہیں ہے میرے بھائی کسی کے لیے. وہ ایک باپ تھے نا, وہ اپنے بچے کو وقت نہیں دیتا تھا. تو کیونکہ اس کے اسکول میں بچے آپس میں بات کرتے, میرے پاپا نے یہ کیا, میرے پاپا نے یہ کیا, تو وہ کہتا تھا میرے پاپا نے تو نہیں کیا. تو اس کو یہ الجھن ہوتی تھی, تو وہ روزانہ رات کو لیٹ تک اٹھتا رہتا تھا کہ ابا جی آئیں گے اور میں ان کے ساتھ کچھ باتیں شاتیں کروں گا تاکہ میں بھی دوستوں کو جا کے بتا سکوں میں نے پاپا کے ساتھ یہ کیا. تو پاپا جی غصہ کر جاتے تھے, وہ بڈھی کو ڈانٹتے تھے, اور تمہیں کنی ہو رہی کیا سماؤں دی کیوں نہیں تو, ایویں مجھے امبیرسمنٹ ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, میں نہیں کھیل سکتا اس کے ساتھ, میں تھکا ہوتا ہوں, یا تو میں کماواں گا یا کھیڈاں گا, ایک کام کرا لا میرے کو. دونوں کام میرے سے ہوتے. یہ جمن تو پہلے سوچنا سی پوتے ہیں, یہ جو پیدا یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئے بچے انٹرنیٹ کے ساتھ, پورے پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھے, تجھے بار بار اشارہ دے رہے تھے میں آ رہا ہوں, تیار ہو میرے لیے, اور اب تو کہتے وقت نہیں ہے میرے پاس. پیدا کیوں کیے تھے بھائی, یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ کو. اب آپ کہہ رہے ہیں ابے کا ٹائم دینے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, اور ماں کا ٹائم دینے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ماں گھر میں مصروف ہے, ابا دکان میں مصروف ہے, ضائع کون ہو رہا ہے, بولے بھائی ضائع کون ہو رہا ہے, بچے ضائع ہو رہے ہیں. تو وہ بیٹا رات کو ایک دن ماں سے پوچھتا ہے, اماں جان, اسے لگنے لگا کہ ابے کا کام زیادہ اہم ہے, میں اہم, بولو میں اہم نہیں ہوں, کام زیادہ اہم ہے. تو اماں سے پوچھتا ہے میرا ابا دن میں کماتا کتنا ہے. اس نے بتایا 1500-1600 روپے کماتا ہے. اس نے اپنی پاکٹ منی ساری کٹھی شٹی کی, 1600 روپے اکٹھا کیا, رات کو جاگا, جب باپ گھر آیا وہ پھر غصہ کرنے لگا, تو میں کیا سینا سو جا. اس نے کہا ابا جی یہ 1600 روپے ہیں, کیا آپ کا ایک دن مل سکتا ہے, ایک دن چاہیے آپ کو, وقت بتانا ہے آپ کے ساتھ, مل سکتا ہے. اب وہ شرمندہ ہوا, اس کو احساس ہوا ہے کہ گل ود گئی, یہ معاملہ بہت آگے چلا گیا, مجھے اپنے بچوں کو کیا دینا چاہیے, وقت دینا چاہیے. اب ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے, جب کسی کو کہنا وقت, اچھا ٹھیک ہے ایسا وقت دیتے ہیں, کیا کی کریے یار, ہے بات کرنے والی. ویسے ہی آپ پی ٹی آئی نون لیگ کے لیے 4-4 گھنٹے بحث کرتے رہتے ہو, سیاست کے اوپر 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے ایویں فضول ہم بولتے رہتے ہیں. جب بچے کی بات ہے, بیوی کی بات ہے, آپ سب کی بولی ہے, وہ گال ہی نہیں ہوندی, کی کریے انہوں نے. تو یا آپ کی ایک سوچ ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں نے بچے کو ٹائم دینا ہے, نہ دینا نہیں ہے, آپ نے بچے سے ٹائم لینا ہے, بچے کو سمجھنے کے لیے, بیوی کو سمجھنے کے لیے ٹائم لینا ہے آپ نے, اپنی سنانے کے لیے ٹائم نہیں دینا اس کو. سمجھ رہے ہیں, اے ہو رہا ہے, اے ہو رہا ہے, انج ہو رہا ہے, انج ہو رہا ہے, اتنے جا رہے ہیں, انج کردا پہ ہیں, میں نے ٹائم دیا بچے کو. یہ کوئی ٹائم نہیں ہے. ٹائم وہ ہوتا ہے جو بچے کو سمجھنے کے لیے لیا جائے. مثلاً کیا کرے, کوئی موضوعات چھیڑ دینا. بھائی آپ نے اگر لڑکے کو یونیورسٹی بھیجا ہوا ہے جہاں پہ لڑکیاں پڑھتی ہیں, اور لڑکی کو یونیورسٹی بھیجا ہوا ہے جہاں پہ لڑکے پڑھتے ہیں, کسی بھی چیز کے لیے تیار رہو. یہ جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, یہ آپ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہی آپ کیا کرو, وقت دیں اپنے بچوں کو, اور یہ موضوع کھولیں, اس کو یہ بات بتائیں کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے بچہ تجھے کیسے لگے گا, تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تجھے کیسا. اس کو پہلے اللہ کا خوف دلائیں, اور اسے کہیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے, بچ کے رہنا ہے. لیکن اگر کچھ ہو جائے تو پتر میرے پاس آئیں, تیرا باپ مرا نہیں ہے, زندہ ہے. بچہ جب بڑا ہو جائے نا, سیانے کہتے ہیں اس کی جتی, آپ کو جتی پوری آنے لگ گئی ہے, دوست بنا لو چنگے رہو گے, نہیں تو کسی اور کو دوست بنائے گا اور وہ اسے اپنی ڈگر پہ چلائے گا, اور باپ کہے گا پتر میرا رہا, یار وہ آپ کے ہی تھا, آپ نے تو اسے چلنا سکھایا تھا, بولنا سکھایا تھا, لیکن وقت نہیں دیا تھا آپ نے اسے, ٹائم نہیں دیا تھا, جس کی وجہ سے وہ آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے. میرے بھائی ہم مطمئن ہو جاتے, دیسی ماں باپ پتہ کیا مطمئن ہو جاتے ہیں, میرا پتر نماز پڑھتا ہے بس ٹھیک ہے, بس اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں. یقین کریں میں ایک نماز پڑھنے والے بندے کو جانتا ہوں, وہ 5 وقت کا نمازی ہے, ان کے گھر میں نماز کا نظام موجود ہے. زنا کرتے کرتے وہ بچہ رکا ہے, اور بھی صرف اس کو 14-15 سال عمر ہے, زنا کرتے کرتے رکا ہے, کیونکہ آپ وقت نہیں دے رہے, وہ باتیں نہیں کھول رہے ہیں. وہ باتیں کون کھول رہا ہے, وہ بدماش گنڈے لوگ کھول رہے ہیں باتیں اس کے ساتھ. آپ کھول دو بھائی,
آپ ہدایت کی نیت سے کھولو گے, آپ سمجھانے کی نیت سے کھولو گے, وہ غیر کھولے گا وہ اسے اپنی ڈگر پہ چلا لے گا. آپ باتیں وہ اوپن کریں. دیکھیں میرے بھائی, بچے کو یہ جو مردانہ مسائل ہوتے ہیں یا زنانہ مسائل ہوتے ہیں عورتوں, یہ کون سمجھائے گا؟ بولے بھائی کون سمجھائے گا؟ آپ کو پتہ ہے کتنے مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ شادی کے اندر, بچوں کی پرسنل لائف کا, وہ کس سے بات ہی نہیں کر سکتے. باپ کے ساتھ اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ ان سے پوچھ سکے ابا جان اس کے اندر کیا, یا باپ اس کو گائیڈ کرے. طہارت کے مسائل لڑکے کو باپ گائیڈ کرے, اس سے اچھا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. اور لڑکی کو طہارت کے مسائل ماں گائیڈ کرے, اور ان کو کیا ہوتا ہے, سانو یہ آؤندی سانو شرم ہوندی ہے, انا للہ و انا راجعون. ماں کو بیٹی سے آ رہی ہے, باپ کو بیٹا, کیونکہ ان کے درمیان وہ وقت نہیں بیتتا. یہ جو شادی کے مسائل ہیں, مطلب جو بھی 24-25 کے ہو گئے, لڑکے کما رہے ہیں, پیسہ آ گیا, سب کچھ آ گیا, وہ شادی کی بات بھی اپنے گھر میں نہیں کر سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں میرے بھائی, یہ صحیح حدیث ہے, ترمذی کی روایت ہے. اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے, بیٹی کا, بہن کا, کسی کا بھی ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دین میں کوئی مسئلہ, بولو, پھر اس کی ذات برادری نہ دیکھنا, پھر اس کی رنگ نسل نہ دیکھنا, کیونکہ لڑکی بھی راضی ہے اور لڑکا بھی راضی ہے, نکاح کر دینا, وگرنہ زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا. یہ چھپ چھپ کے جو کریں گے نا میرے بھائی, تجھے اس وقت پتہ چلے گا جب سر سے پانی گزر جاتا ہے. نکاح کر دو ان کا. اب یہ کب سے, اب یہ جو نکاح کر دو ان کا, یہ کب ہوگا؟ جب وہ بتائے گا, جب یہ باتیں کھلیں گی, جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے, تبھی تو یہ بات ہوگی نا میرے بھائی. اس کے بنا کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں, جواز صاحب ساڈے کول وقت, میں علماء کے گھر بھی گیا ہوں, میں مذہبی لوگوں کے گھر میں گیا ہوں, بزنس کاروباری لوگوں کے گھر میں گیا ہوں, ان کی بیوی اور بچوں کو ایک شکایت ہے, ٹائم نہیں دیتے ہمیں, ٹائم نہیں دیتے. یہ مل کے کھانا کھانا ٹائم دینا نہیں ہوتا میرے بھائی, ٹائم دینا ہوتا ہے کچھ گفتگو کرنا, ان کے نظریات اور ان کے افکار وہ جاننے کی کوشش کرنا. کبھی مل کے باہر جانا بچے کے ساتھ, کبھی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہے, گھوم پھر کے آ رہی ہے. وقت یہ چیز ہوتی ہے تاکہ تعلق مضبوط ہو, اور وہ کچھ بھی اپنی ماں کے ساتھ شیئر کر سکے, وہ بیٹا کچھ بھی اپنے باپ کے ساتھ شیئر کر سکے. اب مطلب ہے کہ آپ کا وقت مضبوط ہو چکا ہے, آپ نے واقعی ٹائم دے رہے ہیں, وگرنہ ٹائم نہیں دے رہے میرے بھائی. اب ایک حدیث سنیں میرے بھائی, قسم سے اتنی کمال حدیث ہے. آج ہمیں اس حدیث کے آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے, کہیں آپ عذاب والے بندوں میں تو نہیں ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, جس شخص کا محو مرکز آخرت ہوتا ہے, دنیا کیا ہوتی ہے بعد میں آتی ہے, آخرت پہلے, یعنی آخرت کو بنیاد بنا کے وہ زندگی کے فیصلے کرتا ہے, وہ آخرت کو بنیاد بنا کے اپنی بیوی بچوں کو سب کو وقت دیتا ہے, آخرت اس کا فوکس ہوتا ہے, دنیا اس کا فوکس نہیں ہوتا. اللہ اس کو 3 انعام دیتا ہے, یہ بڑے دھیان سے سنیے گا. پہلا, اللہ اس کے دل میں امیری پیدا کر دیتا ہے, جو وہ کما کے لاتا ہے نا اس کو کافی محسوس ہو جاتا ہے, یہ کافی ہے. یہ کیوں کہا ہمارے نبی نے؟ کیونکہ وقت نہیں بچتا جب آپ کو کافی نہیں ہوتا, کافی نہیں ہے, اور کے چکر میں ظاہری بات ہے بندہ خود کو بھول جاتا ہے, بیوی بچے تو بڑی دور کی بات ہے. دوسری یہ بڑی اہم بات ہے, اللہ اس کے معاملات سمیٹ دیتا ہے. معاملات کیا کرتا ہے؟ سمیٹ دیتا ہے. مثال کے طور پر یہ سمیٹنے کی مراد کیا ہے؟ ایک بندہ ہے, اس نے بچہ اسکول میں داخل کرنا ہے, یہ کتنا مشکل کام ہے نا. 15-20 اسکول گھومے گا, 2-4 مہینے لگے, پھر جا کے کوئی اسکول ملا, کتنا ٹائم لگا ہے نا ٹائم میرے بھائی, کھجل ہوا ہے. اللہ معاملات سمیٹ دیتا ہے. مسجد میں بیٹھے تھے, درس سنا تھا, ساتھ ایک شخص تھا, کہنے لگا میں نے بچے کو فلاں اسکول میں داخل کرا, وہاں پہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. یار یہ تو میں ڈھونڈ رہا تھا. کچھ محنت کیے بنا اللہ معاملات کیا کرتا ہے؟ اس طرح سمیٹتا ہے کہ آسانی سے آپ کا کام, آپ کو یاد ہی نہیں رہا بل میں نے آخری دن ہے بل جمع کرانا تھا, یاد ہی نہیں رہا بل جمع کرانا, لمبی لائنیں لگی ہوں گی. آپ کا کوئی ایسا بندہ واقعی نکل آتا ہے جو بل ڈپارٹمنٹ سے ہے, وہ آپ کا بل لے جاتا ہے, شام کو جمع کروا کے لے آتا ہے. یہ معاملات اللہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ جو ماں باپ ہے نا, یہ ان کو سمجھ آتی ہے بات, کیونکہ جو اس کے الٹ ہے نا وہ نبی نے بعد میں کہا ہے. اور تیسری چیز رسول اللہ نے فرمایا, دنیا بھاگ کے اس کے پاس آتی ہے, یعنی اللہ مواقع پیدا کرتا ہے اس کے لیے خود ہی, کیونکہ اس کا محو مرکز کیا ہے؟ آخرت. لیکن جس کا محو مرکز دنیا ہوتی ہے, اللہ اس کو 3 سزائیں دیتا ہے. پہلی, اللہ اس کے دل میں غریبی پیدا کر دیتا ہے, جتنا بھی کما لے اس کو کافی لگتا نہیں لگتا. اور دوسرا, اللہ اس کے معاملات بخیر دیتے ہیں. اکثر لوگوں کا ایک ہی پانا ہے, ہاں صاحب کم مک دے, کم نہیں مک. بلب لگانا ہونا گھر میں, اب میں نے کئی گھروں میں لڑائی ہوتے دیکھا, اے بلب لگانا کتنا ٹائم لگتا ہے تانوں, 5 منٹ لگتے ہیں, لیکن وہ 5 منٹ کی وجہ سے وہ خراب رہتی ہے چیز, اس کا ہولڈر بھی خراب ہو گیا, بلب بھی چینج کرنا ہے, ہولڈر بھی چینج کرنا ہے. یہ کام کیا ہوتے ہیں؟ بکھر جاتے ہیں. وہ بائک آپ کی تھوڑی سی خراب ہوئی تھی, آپ کو پتا تھا یہ خراب ہوئی, میں نے کیا کرنی ہے؟ صحیح کرانی ہے, آپ نہیں کراتے ہو, انجن ہی بہ جاتا ہے. وہ 200 میں کام ہونا تھا, اب وہ 2000 میں کام ہوتا ہے. یہ اللہ کیا کرتا ہے؟ معاملات بخیر دیتا ہے اس کے, اور آخر میں دنیا اس کو اتنی ملتی ہے جتنی میں نے لکھی ہے, اس سے زیادہ ملنی
ملنی بھی کوئی نہیں ہے. اب آپ بتائیں میرے بھائی, اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس, معاملات آپ کے بکھرے پڑے ہیں, آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ اور جن کے معاملات سمٹے ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی وقت دے رہے ہیں, وہ دنیا کو بھی وقت دے رہے ہیں, اللہ کو بھی وقت دے رہے ہیں, الحمدللہ سارے معاملات اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. ان کے وقت میں برکت ہوتی ہے کیونکہ ان کا فوکس کیا ہے؟ آخرت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور آخری 2 باتیں میرے بھائی, بات ختم کریں گے انشاءاللہ. اصل میں نا میری بات ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر تو نظروں سے مجھے محسوس ہو کہ وہ سن رہا ہے تو پھر تھوڑا بولنے کا دل کرتا ہے. اگر نظروں سے محسوس ہو کم ود گیا تو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ کی نظروں سے کچھ محسوس ہوتا ہے, کچھ جذباتی آنکھیں بھی ہوتی ہیں, پھر تھوڑا بولنے کا دل کرتا ہے کہ یار ان کو کچھ بول دیں, ہو سکتا ہے کوئی بات لگ جائے اور رشتے جو ہیں وہ ٹرانسفارم ہو جائیں, رشتے تبدیل ہو جائیں, ان کے اندر خیر پیدا ہو جائے. دوسرا بہترین طریقہ میرے بھائی, ٹائم دینا ہے آپ نے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں؟ کھیلیں. کیا کریں؟ بولو میں کیا کریں؟ خصوصاً بچوں کے سامنے میاں بیوی کو کھیلنا چاہیے. خدا کی قسم جتنی بڑی آپ تربیت یہ کریں گے, یعنی کہ بچے کھل جائیں آپ کے ساتھ, تو سب سے پہلے میاں بیوی کو اپنا رشتہ ایسا دکھانا ہے بچوں کو جو ماڈل ہو. چڑی چکا کھیل لو یار, کیا جاتا ہے اس میں؟ پٹھو گرم کھیل لو, تھوڑا سا نہیں آتا کیرم بورڈ کھیل لو یار, کیرم بورڈ رکھ لے, وہ کھیل لے, بچوں کو پاس بٹھائے, وہ فن بھی ہو جاتا ہے. پھر بچوں کے ساتھ کھیلیں. کھیلنے کی وجہ سے میرے بھائی جتنی زیادہ وہ برف پگھلتی ہے نا, جتنا زیادہ وہ ایک جو تھوڑا سا بیچ میں خلا ہوتا ہے وہ جتنا پگھلتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں پگھلتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فضیلت بیان کر رہی ہیں دوسری بیویوں پہ. سبحان اللہ, عورتیں ایسا ہوتی ہیں, وہ دوسری بیویوں پہ اپنی فضیلت بیان کر رہی ہیں. اور کیا کہتی ہیں؟ خدا کی قسم مجھے وہ منظر یاد ہے کہ مسجد کے اندر, اچھا یہ مسجد میں ہو رہا تھا, مسجد کے اندر جو حبشی لوگ تھے وہ نیزہ چلانے کی پریکٹس کر رہے تھے, یعنی کہ اس سے کھیل رہے تھے, تو بچوں کی رونق کی آواز آ رہی تھی, تو مجھے بھی چاہت ہوئی کہ میں بھی یہ اچھا علماء کہتے ہیں یہ مسجد میں ہو رہا ہے. دیکھیں یہ مسجد کی بات ہو رہی ہے, تو مسجد کا کوئی ایسا خطہ, ایسا علاقہ مختص کرنا جہاں پہ اس طرح فیملی جمع ہوں, ملیں اور آپس میں کیا کریں, تھوڑا سا حلال انٹرٹینمنٹ کریں, تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جائز ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب خواہش پوچھی کہ تم یہ دیکھنا چاہ رہی ہو, یعنی کہ تم بھی اس سے محظوظ ہونا چاہ رہی ہو, تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے تھوڑا سا پردہ کیا. ابھی ادھر آئے ذرا, یہ بڑی میں ایسے نا روایت آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کیسے کیے. ادھر بیٹھو بیٹھو بیٹھو. تو انہوں نے کیا کہ ادھر منہ کریں, ادھر منہ کریں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا تعلق, اس لیے تو عائشہ بیان کر رہی ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے پردہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ عائشہ کیا کرے, دیکھ سکے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہاتھ رکھا اور ایسے اپنی ٹھوڑی رکھی, یعنی کہ ایسے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ ایسے کر کے ٹھوڑی رکھی, اور کیا کیا ہے, اس کھیل کو دیکھ رہی ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس کھیل کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کافی ہے؟ نہیں میں نے اور دیکھنا. جب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن نہیں ہو گئی کہ کافی ہے, تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہلے نہیں. اور عائشہ کہتی ہیں اندازہ کرو ایک ایسی عورت کا, یعنی اپنی بات کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام دیا. سبحان اللہ, کہ کھڑے ہمارے نبی سے زیادہ کو مصروف ہو سکتا ہے. وہ وقت دیکھو میرے بھائی کہ وہاں پہ ہر چیز کو کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ کس طرح ٹائم بتا رہے ہیں, کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ینگ ہے, جوان ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا رہے, خوبصورت رہے, ہیلدی رہے. اس کے لیے کیا ہے, یہ کھیل وغیرہ اس طرح کی تفریح وغیرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہ تعلق تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا ہے. اب میرے بھائی آخر میں تحفے کے آداب کیا ہیں. سب سے پہلا تحفے کی واپسی پہ کوئی توقع نہیں کرنی. تحفہ دینا ہے تو اخلاص کے ساتھ دینا ہے, نیت کے ساتھ دینا کہ مجھے واپسی میں کچھ نہیں چاہیے. تو جتنا مرضی مہنگا تحفہ ہو, سستا تحفہ ہو, جو بھی ہو, آپ نے واپسی کوئی توقع, اس کے اندر یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتا ہے. جو واپسی کی توقع آپ کر رہے ہیں, یہ کاروبار ہوتا ہے میرے بھائی, یہ بزنس ہوتا ہے, یہ لین دین کی چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح میرے بھائی تحفے محبتیں پیدا نہیں کرتے. ہاں اگلے بندے کو چاہیے کہ وہ تحفہ دے, لیکن یہ اس کا مسئلہ ہے, آپ کا ہی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری ادب ہے تحفے کا کہ تحفہ اگر کوئی دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے. تحفہ اگر کوئی, مثال کے طور پر جہانگیر بھائی میرے سے ناراض ہو گئے, اب میں چاہتا ہوں جہانگیر بھائی راضی ہو جائیں, ناراض تو نہیں ہونا, راضی ہو جائیں. تو میں اگر ان سے پاس تحفہ لے کے آؤں تو ایک تحفہ چوکتے اپنے کول رکھ, اج تک میرے بوئے تے نہیں آنا, یہ نہیں کرنا. اگر کوئی تحفہ لے کے آیا ہے تو کیا کرو, قبول کر لو, جزاک اللہ خیر کہہ دو, بھلے ہی تھوڑا سا دل میں رکھا ہوا ہے, لیکن تحفہ قبول ضرور کرو, کیونکہ اگلے بندے نے بڑے ہی پہاڑ رکھ کے تمہارے پاس تحفہ لے کے آیا ہے. اگر تم نے انکار کر دیا تو ایک تو یہ ڈسکریج ہو جاتا ہے, حوصلہ شکنی ہوتی ہے, دوبارہ اس کی ہمت نہیں بنے کسی کو تحفہ دینے کی. تو تحفے کو کیا کرنا چاہیے, اس لیے ماں باپ کو, بچے بھی ماں باپ کے لیے تحفہ دے سکتے ہیں نا. تحفہ ضروری نہیں ہوتا کوئی چیز ہی پیک کر کے آپ نے دینی ہے. بھائی تحفہ یہ بھی ہو سکتا ہے ابا جان آج میں آپ کو دہی بلے کھلانے لے جاؤں, آپ میرے ساتھ چلو,
او ایتھے لایا تو باہر جانا ہے تو نہیں، تحفہ کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے. آپ کو وہ کچھ دینا چاہ رہا ہے، کھلانا چاہ رہا ہے، آپ کے ساتھ وقت بتانا چاہ رہا ہے تو جانا چاہیے. بچے کے ساتھ جائیں، تھوڑا سا کھا پی کے واپس آ جائیں. تیسری بات تحفے کے آداب ہیں کہ تحفے کے بدلے ہمیں تحفہ دینا چاہیے. چوتھی بات، نہیں دے سکتے تو اچھے الفاظ کہنے چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کلمہ خیر کہنا چاہیے. پانچویں بات، تحفہ گناہ بھی بن جاتا ہے. وہ کب بنے گا بھائی کو بتائے گا؟ تحفہ گناہ کب بنے گا؟ یعنی تحفہ دینے سے جہنم میں جاؤ گے آپ، ہو سکتا ہے. ہاں جی، رشوت. جب تحفہ اصل مقصد اصل جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے، گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے، شیرنی، تبرک، تحفہ. تھاڑے واسطے تحفہ امب دی پیٹی لے آئیے، کیوں؟ میٹر لوانا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ویسے 20,000 دیں گے تو برا مان جائے گا، تو امب دی پیٹی بھی 20,000 دی ہے. یہ رشوت دے رہے ہیں آپ. تحفہ اللہ جان رہا ہے میرے بھائی، اور رشوت لینے اور دینے والا دونوں کیا ہے؟ یہ تحفہ نہیں ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تحفے کی سمت میں آپ گناہ کما رہے ہیں، یہ محبت نہیں کما رہے ہیں. اور آخری، تحفہ دے کے واپسی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایسے ہی جیسے کتا تھوک کے چاٹتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے کسی کو تحفہ دے کے آپ اس سے واپسی کا مطالبہ یا جتانے لگ جائیں اس کو تحفہ. یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے رشتوں کے اندر میرے بھائی یہ تحفے تحائف کا جو رواج ہے محبت کی بنیاد پہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے رشتوں کے اندر خیر پیدا فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے ہمارے رشتوں کو محفوظ فرمائے. اور بڑے عرصہ ہو گیا ہم نے وہ مشق نہیں کیا. آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں گے اور کیا کہیں گے؟ میں یہ بھی تحفہ ہے میرے بھائی، یہ بھی تحفہ ہے انشاءاللہ. اچھے کلمات بھی کیا ہوتے ہیں؟ تحفہ ہوتے ہیں، جس سے کسی دل کو تھوڑا اثر پیدا ہو. تو انشاءاللہ آپ کھڑے ہو، ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں گے اور کیا کہیں گے؟ میں آپ سے اللہ کے، تو میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا